السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زوار آفتاب حسین کربلائی. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. جیسا کہ آج ہم لوگ مسجد صالح آئے ہیں، مسجد صالح کی تمام زیارتیں وغیرہ کریں گے. یہاں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ یہاں پہ تمام انبیاء، حضرت خضر علیہ السلام اور بھی حضرت مقام امام جعفر صادق، مقام امام زمانہ اور تمام امام کے جو ہے مقام یہاں پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے بھی مقامات یہاں پہ موجود ہیں. ابھی تمام مومنین وضو وغیرہ کرنے میں مصروف ہیں. وضو وغیرہ کرنے کے بعد پھر ہم اندر جائیں گے. علامہ صاحب سے پہلے تھوڑے فضائل سنیں گے مسجد کے بارے میں، مسجد صالح کے. اس کے بعد اندر جا کے تمام آپ کو زیارات کروائیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ظاہرین کرام، ہم اس وقت مسجد صالح کے اندر موجود ہیں. وجہ تسمیہ کہ اس کو صالح کیوں کہا جاتا ہے، قبیلہ بنی ظفر کا ایک شخص جس کا نام سہیل تھا، اس شخص نے اس مسجد کی تعمیرات کے اندر حصہ لیا. یہی وجہ ہے کہ اس کو مسجد صالح کہا جاتا ہے. روایت کے اندر ملتا ہے کہ بعد ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام زمانہ کا گھر ہوگا. میرے مولا یہاں پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہیں گے. مسجد کوفہ جہاں پر ہم کل گئے تھے، وہاں سے خلافت کے امور کو انجام دیا جائے گا. مسجد حنانہ جہاں سے ہم ہو کے آ چکے ہیں، وہاں سے مولا بیت المال مسلمانوں اور مومنین کے اندر کیا ہے، تقسیم کیا کریں گے. روایت کے اندر ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اپنے صحابی سے پوچھتے ابو بصیر تم عراق میں کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ فلا فلا جگہ. کہا مسجد صالح قریب ہے؟ کہا کہ بس کبھی کبھی جانا ہوتا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر میں عراق میں رہتا اور میرے لیے ممکن ہوتا، قدرت رکھتا، تو میری ہر نماز جو ہے مسجد صالح کے اندر ہوتی. یہی وجہ ہے روایت کے اندر ملتا ہے جو شخص اس مسجد صالح کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی زندگی کے اندر 2 سال تک کا اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے جو شخص اس مسجد کے اندر داخل ہوا، گویا کہ ایسا ہے کہ وہ رسول خدا کے خیمے میں داخل ہو رہا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اس مسجد کے اندر داخل ہو، اہل بیت کی معرفت رکھتا ہو، صدق کے دل سے اندر داخل ہونے کے بعد پروردگار سے حاجات طلب کرے، اس سے پہلے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے گا، پروردگار اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا. ہر نبی کا مسلح رہی ہے مسجد صالح. پروردگار نے جتنے نبی زمین کے اوپر اتارے ہیں، ہر نبی یہاں سے ہو کر گئے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا اس مسجد کے گوشے کے اندر گھر تھا، اس مسجد کے اندر رہا کرتے تھے. حضرت ادریس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کے کپڑے سیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کی قوم عالمیہ سے جو ملاقات ہوئی ہے اسی مسجد کے اندر ہوئی ہے. مقام حضرت خضر اندر موجود ہے، مقام حضرت ادریس اندر موجود ہے، مقام امام جعفر صادق. چھٹے امام جب بھی کوفہ کی سرزمین پر آئے ہیں 3 جگہ پر سجدہ کیا ہے، مسجد کوفہ، مسجد صالح اور اسی طریقے سے مسجد حنانہ. جب راوی نے سوال کیا کہ آقا اس جگہ پہ آپ سجدہ کیوں کرا؟ کہا میری اولاد میں سے جو میرا بار بار جانشین آئے گا، میرے اولاد میں جو جانشین پیمبر آئے گا یعنی امام مہدی، وہ مولا کی کیا یہاں پر رہائش کیا ہوگی. اندر جائیں گے. اندر 7 مقامات موجود ہیں اس مسجد کے اندر. مقام صاحب الزمان جو کہ سب سے بڑا مقام ہے اس مسجد کا، جو کہ خصوصیت سب سے زیادہ حامل ہے. اس میں مقام حضرت خضر ہے، مقام حضرت ادریس ہے، مقام انبیاء و صالحین. جیسے کہ میں نے بیان کیا، نبی ہر یہاں آیا ہے لیکن اس کا نام ہمیں معلوم نہیں، اور قرآن کے اندر بھی اس کا نام مینشن نہیں. تو لہٰذا مقام انبیاء و صالحین کیا ہے اس مسجد کے اندر، کیا ہے وہ مقام موجود ہے کہ جس کو مقام انبیاء و صالحین کہا جاتا ہے. چوتھے امام، امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چوتھے امام بھی کیا اس مسجد کے اندر تشریف لائے، انہوں نے بھی یہاں پر کیا ہے آ کر عبادت انجام دی ہے. اس مسجد کی فضیلت بہت زیادہ، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک ایسا پتھر موجود ہے جس پتھر کے اوپر ہر نبی کی صورت نقش ہے. نہیں معلوم کہاں، لیکن ہے اسی مسجد کے اندر. اور اسی طریقے سے یہی وجہ ہے کیونکہ یہ امام زمانہ کا گھر ہے، تو یہاں پر مراجع الزام آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نماز قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. نبیوں کے گھروں میں، ولیوں کے گھروں میں، اماموں کے گھروں میں ایسے ہی داخل نہ ہو جاؤ بلکہ پہلے اذن طلب کرو. یہی وجہ ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے استئذان الدخول، مطلب اذن طلب کرنا، داخل ہونے کی اجازت لینا. سامنے لکھا ہوا ہے، سب مل کے ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تمام اپنی زیارت کیجیے. بين المرء وقلبه صل على محمد وآل محمد.
وحل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك يا كافيا من كل شيء ولا يكفي منه شيء. اكفنا المهم من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. سجدة. یہ مسجد سہلا ہے. یہاں پر تمام 7 مقامات ہیں. یہاں پہ ہر مقام حضرت ابراہیم، مقام حضرت امام زین العابدین، مقام حضرت خضر علیہ السلام، مقام حضرت ادریس علیہ السلام، اور تمام جو یہاں مقام ہیں جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور آپ کو کروائیں گے. یہاں کے ہم عالم نے انجام دے چکے ہیں. باقی زیارت کر کے مزید آپ کو آگے زیارتیں کروائیں گے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مقام امام زمانہ علیہ السلام، اس کی زیارت کرواتے ہیں. مقام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، جو کہ مسجد سہلا میں واقع ہے. اندر سے بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. یہ مسجد سہلا کا صحن ہے. ماشاءاللہ بہت بڑا صحن ہے، بہت وسیع ہے. اب ہم جا رہے ہیں دوسرے مقامات کی طرف زیارت کرنے کے لیے. مسجد سہلا کے 4 کونے ہیں اور چاروں کونوں میں مقامات ہیں. ابھی ہم نے مقام امام حضرت صالح کی زیارت کی ہے، مقام حضرت امام زمانہ کی. اب ہم جا رہے ہیں مقام حضرت ادریس کی جانب. یہ مقام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. اس کی ہم آپ کو اندر سے بھی زیارت کروائیں گے. مقام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ لکھا ہوا ہے. یہ ہے میرے مولا سجاد، مقام مولا سجاد زین العابدین علیہ السلام. مقام حضرت چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. مسجد سہلا میں قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ سامنے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، سامنے مقام ادریس علیہ السلام ہے، لیکن اس کی تعمیر جاری ہے تو اس لیے ویسے زیارت نہیں کر سکتے. اب ہم جا رہے ہیں سامنے آخری مقام مسجد سہلا کا، مقام انبیاء الصالحین. اب یہاں جا کے یہاں کی زیارت کر کے پھر ہم اپنی گاڑیوں کی طرف روانہ ہوں گے. کربلا کا سفر ہے، پھر انشاءاللہ اگلے 1 گھنٹے میں کربلا معلیٰ پہنچ جائیں گے. مقام انبیاء صالحین علیہ السلام. مسجد سہلا تلاوت قرآن پاک جاری ہے. تھوڑی دیر میں ہی نماز ظہر کا وقت ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اب ہم مسجد سہلا کی تمام زیارتیں کر کے روانہ ہو رہے ہیں کربلا معلیٰ کی طرف. انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہم کربلا معلیٰ کی سرزمین پہ ہوں گے. الہیہ امید ہے کہ آپ کو ضرور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں. پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.